اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش ہی رکھے، آمین۔ آج میں حاضر ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، جو ہمارے ہاں عام پایا جاتا ہے، جو ہے خوشامد۔ یہ ایک بہت ہی اخلاقی برائی ہے، اور اس سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشامد سے منع کیا ہے، ہمارے نبی نے بھی ہمیں خوشامد سے منع کیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ امپورٹنٹ باتیں میں آپ کو بتاؤں گی کچھ، انشاءاللہ وہی آپ فالو کریں تو فائدہ مند ہوں گی، میں بھی فالو کروں گی انشاءاللہ۔ تو جس کی آپ خوشامد کرتے ہو اور جو خوشامد کرنے والا ہوتا ہے، ان دونوں کو نقصان پہنچتے ہیں۔ تو جو خوشامد کرتا ہے نا، اسے تین قسم کی برائیوں کا شکار ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایسی تعریفیں کرتا ہے جو واقعے کے مطابق نہیں ہوتی، یعنی جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ وہ جو منہ سے تعریفیں کرتا ہے نا، اس کو دل میں درست نہیں سمجھتا، یعنی کہ وہ سمجھتے کہ یہ ایسی میں منہ سے یہ دل سے اس کو سچ نہیں جانتا۔ یہ ہو گیا نفاق، یعنی یہ منافقت ہو گئی۔ اور تیسرا یہ کہ دنیاوی فائدوں کے لیے وہ جس کی تعریفیں کرتا ہے، تو ان کی نظروں میں اپنے آپ کو رسوا بھی کرتا ہے، یعنی اپنی عزت نہیں رکھتا، عزت نفس اس کی باقی نہیں رہتی۔ تو دیکھیں یہ کتنی تین سخت قسم کی برائی انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں، گناہ ہیں یہ، جھوٹ، منافقت، یہ چیزیں گناہ ہیں، یہ خوشامد کرنے والے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس کی تعریف کی جائے نا، اس میں دو برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس میں غرور آ جاتا ہے اپنی تعریفیں سن کے، اور دوسرا یہ اس میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو جی بھائی کوئی بہت ہی اچھا ہوں۔ تو پلیز آپ نہ خود خوشامد کریں، اور جو آپ کو خوشامد کرے اس کو آپ ذرا انالائز کریں کہ کیا یہ سچ بھی کہہ رہا ہے یا نہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، جو اپنے کارنامے پر اتراتے ہیں اور جو انہوں نے نہیں کیا اس پر تعریف کیے جانے کو پسند کرتے ہیں، تو ان کو نہ سمجھنا، پھر نہ سمجھنا کہ وہ سزا سے بچ جائیں گے، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اگر تم کو کسی کی تعریف ہی کرنی ہو تو یوں کہو کہ میں یہ گمان کرتا ہوں، بشرط یہ کہ اس کے علم میں وہ واقعی ایسا ہو، یہ نہیں کہ اس میں کوئی بات نہیں اور آپ جھوٹی تعریفیں کر دو۔ تو آئی ہوپ آپ کو کچھ سمجھ آیا ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے کہ ہم خوشامد نہ کریں اور اس سے بچیں بھی، تاکہ ہم میں کوئی غرور والا ایلیمنٹ پیدا نہ ہو۔ غرور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔